بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جہینہ سے ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ وہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حد والا کام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر حد نافذ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے وارث کو بلایا اور فرمایا، اسے لے جاؤ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، جب وہ جنم دے تو اسے میرے پاس لے کر آنا۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے رجم کا حکم دیا تو اس کے کپڑے باندھ دیے گئے اور وہ رجم کی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے حالانکہ وہ زانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کے لیے کافی ہوگی۔ کیا اس سے افضل کوئی اور بات ہے کہ اس کے اللہ عز و جل کے لیے اپنی جان قربان کر دی؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کسی آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی، اگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح دی تو میں بیت المقدس میں نماز پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی نماز پڑھ لو۔ اس نے 3 دفعہ اسے دہرایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر سے کچھ بدلتا نہیں ہے، اس سے صرف بخیل آدمی کا مال نکالا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں سے محاسبہ نہیں ہوگا، سونے والے سے حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے، اور بچے سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، اور دیوانے سے یہاں تک کہ وہ عقل مند ہو جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم جب تک انہیں تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، 3 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مسلمان آدمی کا قتل جائز ہوتا ہے، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے، شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کرے، کسی کو ناحق قتل کرے تو اس کے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔